السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ غلام سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ محمد قطب الدین رضوی بھیونڈی تمام اہل ایمان سے، تمام احباب اہل سنت سے مخاطب ہے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ ابھی ربیع النور شریف 2022 سے تقریباً 1 یا 2 روز قبل شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ ثنا خان رسول اولاد امام جعفر صادق حضرت قاری سید عبدالوسیع صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے چند شریر لوگوں کی شرارت کی بنیاد پر غمزدہ ہو کر، ذہنی طور پر ملول ہو کر کے یہ اعلان جاری فرما دیا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ محفل و جلسوں سے اپنے آپ کو روکتے ہوئے گھر سے ہی نبی کی ثنا خوانی، نبی کی نعت پڑھوں۔ اور یہ اعلان آپ نے اس لیے کر دیا کہ جن لوگوں نے یہ شرارتیں کرنے کی کوشش کی، کہیں نہ کہیں بہتان بازی اور بے جا الٹی سیدھی خبریں، الٹی سیدھی باتیں، جس کے حوالے سے خود سید صاحب قبلہ نے بھی وضاحت فرمائی کہ غالباً کافی وقت پہلے ان تمام تر معاملات، یہ تمام تر باتوں کا مکمل طور پر تصفیہ ہو گیا۔ حضور مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ قاضی شرع ممبئی آپ کی بارگاہ میں، باوجود اس کے لوگ اب تک اس معاملات میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں تخریب کاری اور ایک دوسرے پر انگشت نمائی کا کام چل رہا ہے۔ ان سب باتوں کے پیش نظر سید صاحب نے اعلان فرما دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ذات سے اہل ایمان کوئی بھی ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہے۔ اگر میری وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو میں اپنے آپ کو جلسوں میں آنے سے روک دوں، اگر میرے آنے سے ان کو اعتراض ہے تو۔ بہرحال یہ سن کر کے تمام تر اہل ایمان، جتنے محبین سرکار تاج الشریعہ، غلامان سرکار تاج الشریعہ، حضور گلزار ملت سرکار، حضور قائد ملت کے چاہنے والے، حضور محدث کبیر کے عشاق، سبھی اس بات کو سن کر علماء، مشائخ یا عوام اہل سنت کہیں نہ کہیں بے چین ہوئے۔ اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جہاں تمام تر اسٹیجوں پر اہل سنت کے جلسوں میں ہمارے مشائخ کرام اور موقر علماء کرام تمام تر باشرہ نعت خواں حضرات پر شفقت فرماتے ہیں، انہیں دعائیں دیتے ہیں، وہیں پر ان تمام تر مشائخ حضرات کی جو ترجیحات میں اول مقام جسے حاصل ہے، دنیا جانتی ہے کہ وہ حضور سید صاحب قبلہ کی ذات مبارکہ ہے۔ لہٰذا یہ سن کر علماء کرام میں اس طرح بھی کیفیت پائی گئی اور ہر طرف سے آواز اٹھنے لگی کہ ایسا ممکن نہیں کہ حضور سید صاحب قبلہ اسٹیجوں پر یا جلسوں میں حاضر نہ ہو، تشریف نہ لائیں، یہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جیسا کہ حضور سید صاحب قبلہ نے پہلے ہی یہ وضاحت کی، بعد اس کے بھی آپ نے اپنے اعلان میں بھی یہ کہہ دیا کہ جو بھی معاملات جانے انجانے میں خطائے سرزد ہوئی، ان تمام چیزوں سے اعلانیہ طور پر آپ نے توبہ استغفار فرمایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ کے تحت کوئی معاملہ ہی باقی نہیں رہا۔ پھر بھی اگر کسی کو کوئی دقت یا کوئی تکلیف ہو تو تمام اہل ایمان ہیں، ہمارے بھائی ہوتے ہیں، لہٰذا ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر نہیں تو اللہ پاک پھر ان کا معاملہ خود ہی اپنے طور پر فرمائے گا۔ اس کا معاملہ ہمارے آپ کا کچھ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی عام مسلمان کا دل دکھاتا ہے یہ کہ بعد توبہ، اور وہ کون سا کام کیا تھا کیا نہیں، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں کسی کے ذاتی معاملات میں۔ باوجود اس کے مفتی محمود اختر صاحب قبلہ قاضی شرع نے جب معاملہ حل فرما دیا، بعد اس کے بھی آپ نے پھر توبہ کا اعلان فرمایا۔ پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ پاک ہدایت عطا فرما دے، ورنہ پھر وہ اپنے کیے کا ذمہ دار خود ہوگا۔ اور تمام تر اہل ایمان سے بالخصوص جو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ان کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کو مبارک ہو کہ جہاں علماء مشائخ نے
हुजूर से साहब से अपने अपने तौर पर शफ़क़तन या मोहब्बतन या गुजारिश की या जो भी कहा हुक्म फरमाया अपने अपने तौर पर, सैयद साहब ने बहरहाल इस बात को कबूल फरमा लिया है कि इंशाअल्लाह वो स्टेज से, महफ़िलों से, जलसों से सुबुकदोश नहीं होंगे, ना ही वो दूर होंगे। इंशाअल्लाह हमारे दरमियान जैसा आप तक आते रहे हैं, आते रहेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो। और सैयद साहब की बारगाह में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हुजूर बड़ा करम फरमाया आपने कि हमारे अकाबिरीन, हमारे बड़ों का आपने ख़याल फरमाया, उनका लिहाज फरमाया आपने, और उनकी बातों को आपने बहरहाल सर फ़हरिस्त रखा और इस बात के का इजहार फरमा दिया कि इंशाअल्लाह ठीक है, जैसा उलमा फरमाते हैं, हमारे मशाइख के जैसा हुक्म है वैसा ही होगा। रही बात दूसरों की, तो अल्लाह पाक उन्हें हिदायत अता फ़रमाए और तमाम तर अहले ईमान के लिए ये मुबारकबादी है। बिलखुसूस मैं ये वाज़े कर दूँ कि ये क्लिप मैं सिर्फ़ इसलिए जारी कर रहा हूँ कि ये बात जहाँ तक भी पहुँची है कि हुज़ूर सैयद साहब क़िबला ने ये ऐसा ऐलान फरमाया, उसके हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो मामला अल्हम्दुलिल्लाह 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 ख़त्म हुआ। और सैयद साहब क़िबला जैसा हर जगह अपने अपने तौर पर उलमाए अहले सुन्नत के दरमियान जलवागर होते रहे हैं, वैसे ही आपकी आमद होती रहेगी। तमाम तर अहले ईमान को मुबारक हो। सैयद साहब क़िबला का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, करम नवाज़ी। अल्लाह पाक आपको आपके इल्म में, आपकी उम्र में, आपके रिज़्क़ में, आपके तकवा, परहेज़गारी, कमाल व खूबी में खूब बरकत अता फ़रमाए। सरकार ताजुल शरिया अलैहिर्रहमा की दुआओं का साया रहे। हुज़ूर मुहद्दिस कबीर की शफ़क़तें, सरकार हुज़ूर क़ाइद मिल्लत की इनायतें और हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत की दुआएँ आपके साथ रहें हमेशा। तमाम अहले ईमान की मोहब्बत और उनसियत हमेशा आपके साथ रहेगी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपके सदक़े हम तमाम तर ग़ुरबाए अहले सुन्नत को दुनिया आखिरत में हम सब की भलाई फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।